یہ بیان کر کے اس بعد اللہ نے نا ایک بہت زبردست بات کی ہے. تینوں کو اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا ہے، تینوں سے بات کی ہے. یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، یا ایھا الذین کفروا نہیں کہا، یا ایھا الذین منافقون نہیں کہا، یا ایھا الناس، اے پوری دنیا کے انسانوں. جو اس وقت یہ تین کیٹیگری ہیں اور جو قیامت تک آئیں گے. ایک بات کے لیے پیدا کیا ہے تو اس ایک بات کو اللہ بیان کیسے کرتا ہے. ایک تو یا ایھا الناس میں لگتا ہے جیسے ایک بہت بڑا زبردست طاقتور وہ خطاب کر رہا ہے. بھائی دوستو بزرگوں، یہ بھی تو ہے نا، نہیں یہ نہیں ہے. اس میں ایک روب ہے اور ایک ہیبت ہے، ایک جلال ہے. اعبدوا ربکم، کل بھی میں نے عبادت پہ بات کی تھی. اعبدوا ربکم، اپنے رب کی، اعبد اللہ نہیں فرمایا، اعبدوا ربکم. پالنے والے کی طرف دل مائل ہوتا ہے، پالنے والے کے لیے دل نرم ہوتا ہے، دل جھکتا ہے. تو اللہ نے ایک مطالبہ کیا یہاں، وہی کل والی بات ہے اعبدو، کہ پوری لائف، پوری زندگی میں کچھ باتیں کوئی اللہ نے ڈھیر نہیں لگایا، کچھ باتیں ہیں چند، یہ کر لو، وہ کچھ ہیں یہ چھوڑ دو. اس میں کرنے کی باتوں میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے، نہ کرنے کی باتوں میں کفر ہے، شرک ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے اور اس طرح کئی گناہ ہیں. تو چند باتیں ہیں یہ کر لو، یہ چھوڑ دو. اعبدوا ربکم، رب سے ہمارے اندر پیار کو جگایا، پھر اس کے بعد اپنے خالق ہونے کا احسان جتایا. الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا. خالق اسے کہتے ہیں جو بغیر میٹیریل کی چیز بنائے. صانع اسے کہتے ہیں جو میٹیریل سے چیز بنائے. ہمیں صانع تو کہا جا سکتا ہے، خالق نہیں کہا جا سکتا. ہم نے کپڑے سے لباس بنایا، دھاگوں سے قالین بنایا. اللہ نے کل کائنات کو بغیر کسی چیز کے بنا دیا، کچھ بھی نہیں. ان السماوات والارض کانتا رتقا، کچھ بھی نہیں تھا. ففتقناہما، ہم نے دھماکہ کیا، اور پھر ہم نے وجعلنا من الماء کل شیء حی. اور بدیع اسے کہتے ہیں جو بغیر نمونے کے چیز بنائے. اس فون کا ایک پچھلا نمونہ ہے، اس پر یہ فون بنا ہے. اب ذرا سوچو کائنات میں کتنی مخلوق ہے، کسی ایک کا میٹیریل کوئی نہیں، کسی ایک کی شکل کوئی نہیں، کوئی شیر کے سامنے پکچر نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی ڈرائنگ اللہ کے سامنے کوئی نہیں. اور اس نے کیا بنا دیا، بدیع، جو بغیر نمونے کے جو چاہے بناتا. خوبصورت بھی، بدصورت بھی، چھوٹی بھی، بڑی بھی. تو کہا اعبدوا ربکم، میں تمہارا پالنے والا ہوں. والذین من قبلکم، الذی خلقکم والذین من قبلکم، پالنے والا بھی ہوں اور خالق ہوں. بغیر میٹیریل کے بنایا تمہیں، جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی بنایا ہے. الذی جعل لکم الارض فراشا، یہ زمین میں نے تمہیں فرش بنا کے دی. والسماء بناء، آسمان کی بلڈنگ تمہارے اوپر کھڑی کی. زمین 24,000 کلومیٹر ہے. 2 دن پہلے میں نے بتایا تھا کہ 3% کو دیکھنے کے لیے 90 ارب لائٹ ایئر چاہیے، صرف 3%، 90 ارب لائٹ ایئر، اور 97% نظر نہیں آ رہا. اور یہ سب دنیا ہے، حقیر سی چیز ہے. اور انہوں نے فرمایا کہ پہلا آسمان کے مقابلے میں یہ دنیا ایسے ہے، زمین ایسے ہے جیسے ایک انگوٹھی ہو، اس کی اتنی بڑی چھت. دوسرے آسمان کے مقابلے میں پہلا آسمان ایک انگوٹھی کی طرح ہے، تیسرے کے مقابلے میں دوسرا ایک انگوٹھی کی طرح ہے، چوتھے کے مقابلے میں تیسرا ایک انگوٹھی کی طرح ہے.
چوتھے آسمان پر جب ہمارے نبی پہنچے تو ایک لشکر جا رہا تھا، نہ اس کا اگلا سرا نظر آ رہا تھا نہ پچھلا نظر آ رہا تھا۔ تو آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا جب سے وحی لے کے نیچے جا رہا ہوں، کب سے؟ آدم علیہ السلام، اور اوپر جا رہا ہوں، میں اس لشکر کو گزرتے دیکھ رہا ہوں، اس کا سرا مجھے بھی نہیں معلوم، اس کی ابتدا انتہا مجھے بھی نہیں معلوم۔ اور جبریل یوں کرو تو سدرۃ المنتہا سے یہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اتنا تیز رفتار طاقتور فرشتہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ آنکھ بند کر کے کھولو تو وہ یہاں ہوتے ہیں۔ پھر پانچواں آسمان کے مقابلے میں یہ چوتھا آسمان انگوٹھی کی طرح ہے، پھر چھٹے کے مقابلے میں پانچواں انگوٹھی کی طرح ہے، ساتویں کے مقابلے میں چھٹا انگوٹھی کی طرح ہے۔ ساتواں آسمان جنت کی فاؤنڈیشن ہے، لیکن وہ آسمان تک نہیں ہے، جیسے لینٹر ڈال کے آگے بڑھا دیتے ہیں نا، جنت ساتویں آسمان سے ادھر بھی آگے بڑھی ہوئی ہے، ادھر بھی آگے بڑھی ہوئی ہے، ادھر بھی آگے بڑھی ہوئی ہے، ادھر بھی آگے بڑھی ہوئی ہے۔ ایک دفعہ جبریل آیا اور کہنے لگے یا رسول اللہ، شیشہ دکھایا، اس میں نقطہ تھا کہ یہ دیکھنا کہاں، کہ یہ میدان مزید ہے، وہ جو شیشے کے اندر نشان تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار کے لیے جنت میں بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میدان میں اڑا ہوں لمبا عرصہ، میں اس کے آخر کو نہیں پا سکا، ٹھیک ہے۔ پھر کرسی اس سے بھی بڑی ہے، عرش اس سے بھی بڑا ہے، ساتویں عرش کے نیچے ایک سمندر ہے، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس کا عرش پانی پر تھا، موجیں اٹھتی ہیں، ایک موج جو اٹھتی ہے 7 زمین آسمان کے برابر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر سب سے اوپر عرش ہے، اور عرش کی لمبائی چوڑائی کون جانتا ہے۔ اب تھوڑا اپنی زمین پر آؤ، الذی جعل لکم الارض فراشا، یہ جو میں نے تمہیں فرش بنا کے دیا، یہ 24,000 کلومیٹر ہے ٹوٹل۔ اور کائنات کتنی ہے میں نے ابھی آپ کو تفصیل سے تو نہیں بتائی نا، صرف ایسے بریف کی ہے۔ تو میں حیران ہوتا ہوں سورہ حامیم سجدہ کی آیت پڑھ کے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ ساری کائنات جس میں فرشتے جبریل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل بھی ہیں، لوح محفوظ بھی ہے، جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، صرف 2 دن میں بنائی ہے۔ اور تمہاری یہ اتنی سی زمین کو میں نے 4 دن میں بنایا ہے۔ اب ذرا دونوں کی ریشو دیکھو کہ ہمارا تو سولر سسٹم 7.5 ارب مائل میں ہے، تھوڑا اوپر جاؤ تو زمین نہیں، پورا سولر سسٹم ہی نہیں نظر آتا۔ زمین تو تھوڑی دیر اوپر جاؤ تو غائب ہو جاتی ہے، تھوڑا اور اوپر جاؤ تو 7.5 ارب میل کا سولر غائب ہو جاتا ہے۔ تو اس میں طارق جمیل کی کیا اوقات، جیسے ایٹم نظر نہیں آتا، ہم اس کائنات میں ایٹم کی طرح ہیں، نہ دکھنے والی چیز ہیں۔ تو اتنی بڑی کائنات 2 دن۔ قل اِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي، کس رب کا انکار کرتے ہو، خلق الارض فی یومین، جس نے 2 دن میں زمین کا گرے سٹرکچر بنایا، 2 دن پورے۔ اس آیت پر غور کرنے سے پہلے میں سمجھتا تھا 6 دن میں 2 سیکنڈ اللہ نے لگائے ہوں گے زمین بنانے میں۔ تو ایک دن جب اس کو پڑھتے ہوئے غور کیا تو میری تو کھوپڑی آج تک گھوم رہی ہے۔ 2 دن میں گرے سٹرکچر بنایا، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا، پھر اس پر پہاڑ لگائے، وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، پھر اس میں قیامت تک کے لیے تمہارے لیے چیزوں کو سٹور کیا۔ دنیا تو ویسے ہی ختم ہونے کے قریب ہے، لیکن اگر یہ کروڑوں سال بھی دنیا باقی رہے تو ان خزانوں کو نکال نہیں سکتے، اتنے خزانے ہیں۔ تو اس میں 50 کلومیٹر لیئر مٹی ہے، پتھر ہے، اور اس میں معدنیات ہیں، اور 24,500 کلومیٹر آگ ہے، یہاں بیچ میں آگ ہے، ہم آگ کی کشتی پہ چل رہے ہیں۔ تو ابھی تک سمندر سے کتنا نکال سکا ہے کوئی، زمین سے کتنا کوئی نکال سکا ہے۔ تو قدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام سواء للسائلین، 2 دن میں گرے سٹرکچر،
2 دن میں اس کو سارا تمہارے رہنے کے قابل کیا. فی 4 ایام، 4 دن اس چھوٹی سی زمین پہ لگائے. ثم استوى الى السماء، پھر آسمان کی طرف توجہ کی. وہی دخان، وہ دھواں تھا. فقضاهن 7 سماوات، پھر یہ 7 آسمان اور جو کچھ اس کے اندر، جنت، دوزخ، فرشتے، عرش، لوح، قلم، کرسی، اللہ کو چھوڑ کے سب کچھ، فی یومین، 2 دن میں. لا الہ الا اللہ. وَأَوْحَيْنَا فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور ہر آسمان کو اپنے حکم کے ساتھ باندھ دیا. وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا، اور آسمان دنیا کو ستاروں سے سجایا. یہ سارا 2 دن، اور صرف یہ زمین 4 دن. ایک سانس اندر جائے اور باہر آئے، اس کے لیے کروڑوں سسٹم حرکت کر رہے ہیں. کروڑوں سے مراد ہے لامحدود سسٹم حرکت کر رہے ہیں. تو تب جا کے یہ سانس باہر نکل رہا ہے اور اندر جا رہا ہے. ہم بول رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں. 21% آکسیجن ہے دنیا میں. اللہ 22% کر دے تو جلنے کے واقعات ہر طرف ہونا شروع ہو جائیں گے. صرف 1% بڑھا دے تو کوئی نظر آتی ہے گیج جہاں اللہ نے اس کو روکا ہوا ہو، اس کا حکم ہے. اگر 25% کر دے تو سارے جنگلوں میں آگ لگ جائے گی. کاربن ڈائی آکسائڈ 1% ہے، 1.5 کر دے تو سانس بند ہو جائیں گے. تو اس طرح پھر اگر اللہ، کتنی گیسز ہیں، اگر ان کو اللہ رنگ دے دیتا تو ہمارا کیا حال ہوتا، منہ میں کیا جا رہا ہوتا، کیا نکل رہا ہوتا، ایک دوسرے کو دیکھنے کے قابل ہی نہ ہوتا. تو کہا میں سب کچھ میں نے 2 دن میں بنایا. جنت اتنی بڑی چیز ہے کہ جنت کے جو 4 دریا ہیں، نہر عربی میں دریا کو کہتے ہیں اور نہر کو جدول کہتے ہیں. ہماری اردو میں دریا کے لیے الگ ہے اور نہر کے لیے الگ. عربی میں نہر دریا ہے، باہر سمندر ہے. تو اگر اس زمین کو اٹھا کر کسی ایک نہر میں پھینکا جائے تو ایسا لگے گا جیسے بہت بڑے دریا میں ایک کنکر پھینک دیا، ایک روڑا پھینک دیا ہے. تو اللہ کیا چیز بنا رہا ہے. ایک درخت اتنا بڑا ہے کہ 100 سال اس کے نیچے گھوڑا دوڑ سکتا ہے. تو زمین کو تو طے کرنے میں گھوڑے کو 100 سال نہیں لگیں گے، چند سال میں ساری زمین کا چکر لگا لے گا. تو آرڈر دینے کے بعد احسان کیسا جتلایا ہے. تھوڑی سی تنخواہ پر لوگ سارا دن کام کرتے ہیں، تھوڑے سے بینیفٹ پر سارا دن دکان کھولتے ہیں، فیکٹریاں چلاتے ہیں. تو اعبدوا ربکم، اس میں اتنی ہیبت اور جلال ہے. اور اعبدوا ربکم نہیں ہے، اعبدوا ربکم، جلال ہے. کون رب؟ الذی خلقکم، جیسے تمہیں کچھ نہیں تھے اور بنا دیا. والذین من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی بنایا، اور جو بعد میں آئیں گے ان کو بھی بنائے گا. میں جب یہ ان کو دیکھتا ہوں نا نماز میں کہتا ہوں یا اللہ یہ سارے ہم قیامت میں اٹھیں گے تو کیا حشر ہوگا اس وقت. کأنہم جراد منتشر، قرآن میں آتا ہے. جراد کہتے ہیں ٹڈی کو، ٹڈی کا ایک لشکر اڑتا ہے. وہ آپ لوگوں نے تو دیکھا نہیں، ہم نے دیکھا ہوا ہے. وہ پورا ایک لشکر ہوتا ہے، سورج بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، روشنی کو کور کر دیتے ہیں اسے، اور پھر وہ ایک دم کہیں گرتا ہے تو 1 منٹ میں ساری فصل بھوسا بنا دیتی. تو لگتا ہے جیسے قیامت کے دن ایسے تم ٹڈیوں کی طرح بکھرے ہوئے ہو ایسے. اور پھر کیا طاقت ہے اس کے پیدا کرنے کی. روزانہ کتنے مر رہے ہیں اور مٹی ہو رہے ہیں. یہاں روزانہ کتنے جانور ذبح ہو رہے ہیں. ایک بکری جو آج ذبح، ایک بکری کی مثال لے لو جو آج ذبح ہوئی ہے، اسے 10 ملکوں کے لوگوں نے کھایا ہے، ہوٹل میں آ کے بنی ہے، ایک بوٹی کے، وہ 10 ملکوں میں چلے گئے. ٹھیک ہے، اس کی ہڈیاں یہاں کتوں نے کھا لی ہیں، چیونٹیوں نے کھا لی ہیں. جو باقی بچی وہ کرش کر کے کوئی اس سے میٹیریل بن جاتا ہے. اس کی کھال بک کے کسی اور ملک میں چلی جاتی ہے. سینگ اور اس کے پاؤں کے کھر وہ کہیں پھینک دیے جاتے ہیں.
یہ ایک بکری ہے، اور ایسی کروڑوں بکریاں روزانہ. تو آج جو کالے رنگ کی بکری ذبح ہوئی ہے اور اسے 10 ملکوں کے لوگوں نے کھایا ہے اور وہ 10 ملکوں میں پھیلی ہے، زندہ ہو جائے، ایک نہیں تو خرب بکریاں زندہ کرے گی. کیا طاقت ہے. مرغیاں سے بھی زیادہ ذبح ہوتی، تو کتنے لوگ کھاتے ہیں. ایک آدمی کے پیٹ میں ایک مرغی تو نہیں گئی، کتنی گئی ہیں، کتنی مچھلیاں اٹھا کے. ایک مچھلی کو بڑی نے کھایا، اس کو اس سے 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 بڑی نے کھایا. وہ پکڑی گئی انسان کے ہاتھوں، اس کو 50 آدمیوں نے کھایا. وہ جتنی مچھلیاں تھیں، ایک مچھلی میں 50 لوگوں کے پیٹ میں چلی گئیں. اللہ کن فیکون سے کس الگ 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 بلا قادرین علی ان نسوی بنانا یرید الانسان یفجر امامہ. یہ کہتا ہے کہ کیا ہے، یحسب الانسان اللہ نجمع عظامہ. یہ کہتا اللہ تو سو مر گئے، مٹی ہو گئے، ریزہ ریزہ ہو گیا، اب ہڈیوں کو کون جمع کرے گا؟ تو اللہ نے کہا قادرین علی نسوی بنانا، یہ تیرا فنگر پرنٹ جو ہے نا یہ بھی واپس کروں گا. بنان فنگر، پچھلی صدی میں یہ علم ڈسکور ہوا ہے، بلکہ اس سے پچھلی صدی، یہ تو 21ویں ہے نا، 19ویں صدی میں ڈسکور ہوا تھا یہ علم کہ یہ فنگر پرنٹ پوری دنیا کے انسانوں کا الگ الگ ہے. اللہ نے کب کہا؟ مکے میں، قادرین علی ان نسوی بنانا، مکی صورت، کہ یہ تیرا فنگر پرنٹ تیرا ہی ہوگا، کسی اور کا نہیں ہوگا. تو اللہ نے احسان اتنا بڑا جتلایا ہے کہ کبھی زمین پہ چلتے ہوئے سوچا ہے کہ تیرے رب نے اس پہ کتنی اپنی قدرت دکھائی ہے. پورے 4 دن، اگر یہ اس سے 6 گنا بڑی ہوتی نا تو 6 فٹ کے آدمی کا قد چوہے سے اوپر نہیں جاتا. اس کی جو گریوٹی ہے وہ اتنی طاقتور ہو جاتی ہے کہ اس کے قد کو چوہے کے اوپر سے جانے نہ دیتی. اب اس میں اتنی گریوٹی ہے کہ پاؤں رکھو تو اس کو پکڑ لیتی ہے، اٹھاؤ تو رکاوٹ نہیں بنتی. اگر یہ اللہ دگنی کر دیتا تو پھر آپ ایسا ہوتا جیسے کیچڑ میں چل رہے ہیں، ٹک 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 ٹک، ایسے اس کی کشش آپ کو ایسے جکڑتی. کیا سسٹم ہے، اتنی چیز رکھی ہے، اتنی اس میں یہ اس نے نیوٹن نے اس کو ڈسکور کیا تھا کہ زمین میں گریوٹی ہے، اور اس سے پہلے کسی کو نہیں پتا تھا. چیز نیچے کیوں آتی ہے؟ اوپر خلا میں کیوں نہیں چلی جاتی؟ نیچے کیوں آ جاتی؟ اور کتنا خوبصورت تناسب ہے کہ پاؤں رکھو، آرام سے اٹھا لو. تھوڑا سا اس کو بڑھا دے تو پاؤں پہ کھینچ کے نکال رہے ہوتے ہم سارے. سبحان اللہ. تو اللہ نے کہا وہ میری بندگی کرو. میں کون ہوں؟ رب. اور کون ہوں؟ تمہیں بنانے والا، تمہیں پالنے والا، تم سے پہلوں کو بھی پالنے والا. اور میری بڑی نشانی زمین پہ غور کرو. میں نے تو تھوڑا سا بتا دیا کہ اس پہ غور کرو کہ جس رب نے اتنی، وہ تو کن فیکون سے بنا سکتا تھا. 4 دن، یہ 24 گھنٹے والے نہیں، 1000 سال کا ایک دن، آخرت کے ایک دن. پھر کہا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. ہاں مانو تاکہ تم کامیاب تقوی حاصل کر لو. پھر دوبارہ احسان پر آیا، آسمان سے پانی برسایا. اگر بارش نہ ہو تو زمین کیا انسان ہی مر جائیں گے. وَأَخْرَجَ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. اور تمہارے لیے پھل نکالے. روز کتنے پھل یہاں آ رہے ہیں. ہر موسم کے ساتھ پھل تبدیل ہو جاتا ہے، ہر ملک میں پھل تبدیل ہو جاتا ہے. ایک میٹیریل ہے، اس سے کیا رنگ، کیا بو، کیا شکلیں، کیا ذائقے، کیا لذتیں کہاں سے. بھلا بیج میں یہ طاقت ہے کہ وہ تربوز کو سرخ کر دے. اور صبح ناشتے میں تربوز کھاتے ہیں تو جو دیکھ کے مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ بھئی یہ بیج میں کیا طاقت ہے کہ تربوز کو سرخ کر دے. خربوزے کے بیج میں کیا طاقت ہے کہ اسے میٹھا کر دے. اخرج لکم من الثمرات رزقا لکم. پھلوں کا ذکر کیا جو سب سے اعلیٰ چیز ہے.
لہٰذا کیا کرو، فلا تجعلوا للہ اندادا، اب مجھے چھوڑ کے کسی اور کی طرف مت جھکو، وانتم تعلمون، تمہیں پتہ میں اکیلا ہوں، کسی اور کی طرف مت جاؤ۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، دنیا اور آخرت کی کامیابی کو اللہ تعالیٰ نے اس مبارک دین جس کا نام اللہ نے اسلام رکھا ہے اس کے ساتھ مشروط کر دیا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کامیابی کے لیے ایک ہی راستہ ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام بعد میں ہے، عند اللہ پہلے ہے، کہ اب پوری دنیا کے انسانوں کے لیے دنیا آخرت کی عزت کامیابی کا صرف ایک راستہ ہے اور کوئی نہیں ہے، وہ اسلام ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اس کو چھوڑ کر آئے گا وہ قبول نہیں ہوگا، وہ فی الآخرۃ من الخاسرین، وہ آخرت میں ناکام ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مکمل کیا، اليوم اکملت لکم دینکم، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر طرح سے اس کے تمام اجزاء اس میں ڈالے، واتممت علیکم نعمتی، اللہ نے اس کا نام خود تجویز کیا، وردیت لکم الاسلام دینا، اسلام کا لفظ اس امت کو ملا ہے، پہلے کسی امت کو یہ نام نہیں دیا گیا۔ اسلام کا نام اس امت کے لیے، مسلم کا نام اس امت کے لیے، مومن کا نام اس امت کے لیے۔ ہمارے نبی نے فرمایا سما نفسہ السلام وسما امتی المسلمین، اللہ نے اپنا نام سلام رکھا ہے، میری امت کا نام مسلمین رکھا ہے۔ سما نفسہ المومن وسما امتی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے اپنا نام مومن رکھا ہے اور میری امت کا نام مومنین رکھا ہے۔ اللہ اکبر کا لفظ اس امت کو ملا، اس سے پہلے کسی امت کو اللہ اکبر کا لفظ نہیں ملا، یہ بھی صرف انہی کے ساتھ مخصوص ہے۔ دین مکمل ہوا، نام اسلام رکھا گیا، تکمیل بھی اس امت کے ساتھ ہے اور یہ خوبصورت ناموں کا انتخاب بھی اسی امت کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ اور امتوں کو جب پکارتا ہے تو یا اہل الکتاب سے پکارتا ہے، اور اس امت کو جب اللہ تعالیٰ پکارتا ہے تو یا اہل القرآن کی بجائے اللہ تعالیٰ ان کو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ انتہائی عزت اور شرافت ہے اس امت کے لیے کہ ان کو ان کا بنانے والا اللہ سب سے خوبصورت نسبت کے ساتھ خطاب فرماتا ہے، اور یا اہل الکتاب کہنے کی بجائے یا اہل القرآن کہنے کی بجائے اللہ تعالیٰ ان کو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ بھائیو، دنیا اور آخرت میں اب کامیابی کی ضمانت یہ دین ہے، باقی ساری چیزیں انسان کو بطور امتحان ملی ہیں، ان کی اللہ کی نظر میں کوئی قیمت نہیں ہے۔ اللہ نے اچھے کو بھی دیا ہے، برے کو بھی دیا ہے۔ فرعون بھی بادشاہی کر گیا ہے اور نمرود بھی بادشاہی کر گیا ہے، اور داؤد علیہ السلام نے بھی حکومت کی ہے اور سلیمان علیہ السلام نے بھی حکومت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پتھر کے پجاریوں کو بھی حکومت دی ہے، آگ کی پرستش کرنے والوں نے بھی حکومت کی ہے۔ 3164 سال ایران کی حکومت کا جھنڈا لہرایا ہے دھرتی پر، سارے اللہ کے نام ماننے والے لوگ تھے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آ کر ساسانی دور ختم ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے جو ماننے والے کیا چھوٹی سی مخلوق ہے آگ، اس کے آگے سر جھکائے بیٹھے ہیں، گائے کے آگے سر جھکائے ہوا ہے، بندر کے آگے سر جھکائے ہوا ہے، درختوں کے آگے جھکے ہوئے ہیں، سورج کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا فاتح چنگیز خان سورج کا پجاری تھا۔ کا عجیب بات ہے، دنیا میں سب سے بڑی فتوحات کی تاریخ لکھنے والا انسان مرتے دم تک اللہ کو نہ پہچان سکا، وہ سورج کی پوجا کرتا ہوا مر گیا۔ اس کے سارے فاتحین ہلاکو خان اور قبلائی خان اور طلوعی خان اور چغتائی خان اور جوجی خان، جو اس کے بڑے بڑے سردار بھی تھے، اس کے بیٹے بھی تھے، سب سورج کی پوجا کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے۔ دنیا بطور امتحان ہے، اللہ کسی کو دے دیتا ہے، کسی سے لے لیتا ہے، کسی کو اٹھا دیتا ہے، کسی کو جھکا دیتا ہے، کسی کو مشہور کر دیتا ہے، کسی کو گمنام کر دیتا ہے، کسی کو شہرت دے دیتا ہے، کسی کو عزت دے دیتا ہے، کسی کو ذلیل کر دیتا ہے، کسی کو دنیا کے صفحات سے کیا
ایسے مٹا دیتا ہے جیسے کچھ تھا ہی نہیں، جیسے کوئی آیا ہی نہ ہو. کسی کو طاقت دے دی ہے، کسی کو صحت دے دی ہے، کسی کو بیماری دے دی ہے، کسی کو علم دیا ہے، کسی کو تقوی دیا ہے، کسی کو خوبصورت بنایا، کسی کو کالا بدصورت بنایا، کسی کو خاندان اچھا دیا، کسی کو چھوٹا خاندان دیا. یہ سب چیزیں کسی بھی انسان کے بڑے اور چھوٹے ہونے کا معیار نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے دربار میں بڑے ہونے کا معیار صرف ایک ہے، الا وانکم جعلتم نسبا وجعلت نسبی. اے لوگو، قیامت کے دن اعلان ہوگا، ایک اللہ نے عزت کا پیمانہ دیا، ایک تم نے اللہ کے مقابلے میں بنا لیا. ایک اللہ نے تمہیں عزت کا اور کامیابی کا معیار دیا، ایک تم نے اس کے مقابلے میں بنا لیا. جعلت اکرمکم اتقاکم. اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے تمہیں اعلان کر کے بتایا تھا جو مجھ سے جتنا زیادہ تعلق والا ہوگا وہ زیادہ عزت والا ہوگا، جو جتنا مجھے زیادہ پہچانتا ہوگا وہ اتنا زیادہ عزت والا ہوگا. ولیکن ابیتم، تم نے انکار کر دیا. وکہا قلتم ان فلان ابن فلان خیر من فلان ابن فلان. تم میرے پیمانے تم نے توڑ دیے، میرے معیار تم نے قبول کرنے سے انکار کیا، اور تم وہ بڑا ہے، وہ بڑا ہے، وہ حاکم، وہ بادشاہ، وہ صدر، وہ وزیر اعظم، وہ سپہ سالار، وہ قریشی، وہ ہاشمی، وہ پٹھان، وہ راجپوت، جو اس طرح تم نے اپنے معیار بنانے شروع کیے. الیوم اضعوا نسبکم وارفعوا نسبی. آج تمہارے معیار ٹوٹ جائیں گے، میں اسے پست کر دوں گا اور میرا معیار بلند ہوگا، میرا نسب اونچا ہوگا. این المتقون، تقوی والے کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو پکارے گا تو وہ سید قریشی ہاشمی عرب عجم ترک افغان نہیں پکارے گا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پکارے گا تقوی والے آ جاؤ. اور ادھر ہوگا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون. آج مجرم الگ ہو جاؤ. اس میں عرب ہے، عجم ہے، افغان ہے، پٹھان ہے، ایرانی ہے، ترکمانی ہے، وہ پنجابی ہے، سندھی، بلوچی ہے. وامتازوا ایک طرف، کون؟ ایھا المجرمون، نافرمان ایک طرف، مجرم ایک طرف. این المتقون، تقوی والے کدھر ہیں؟ ادھر آ جاؤ. این اہل الفضل، این اہل الصبر. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان، این جیران اللہ، این الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، این الصائمون. یہ اللہ کے اعلان ہوں گے قیامت کے دن. تو بھائیو، دنیا اور آخرت کی عزت کا معیار اسلام، کامیابی کا معیار اسلام ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو، پورے، ادھورے نہیں، پورے داخل ہو. یہاں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ایک گھر سے تشبیہ دی ہے، ایک گھر. ادخلوا فی السلم، مسجد کے اندر آ جاؤ. جیسے میں کہتا ہوں بھائی مسجد کے اندر آ جاؤ، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اسلام کے اندر آ جاؤ، پورے کو پورے اسلام کے اندر آ جاؤ. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو تشبیہ دی ایک گھر کے ساتھ. فی کا لفظ اسلام کو ایک گھر کے مشابہ بنا رہا ہے. اور گھر ہمیشہ بنیادوں سے اٹھایا جاتا ہے، چھت پہ جا کے مکمل ہوتا ہے. گھر بنانے کا یہی نقشہ شروع سے چلا رہا ہے. بنیاد لوگ اٹھاتے ہیں اور پھر اس کے اوپر دیواریں کھڑی کرتے ہیں، چھت پہ جا کے وہ مکمل ہو کر رہنے کے قابل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا اسلام میں داخل ہو، گھر سے تشبیہ دی. اللہ تعالیٰ کے نبی کی 2 حدیثوں نے اس گھر کی وضاحت کر دی کہ یہ گھر کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں جا کر یہ گھر ختم ہوتا ہے. ابتدا میں بنیاد ہے، انتہا میں چھت ہے. تو اسلام کے گھر کی ابتدا کیا ہے اور آگے جا کر اس کی انتہا کیا ہے، جہاں پر جا کر چھت پڑ جائے گی اور مکمل ہو جائے گا اور تم اس میں پورے شامل داخل تصور کیے جاؤ گے. پھر تم اس قابل بھی ہوگو کہ اوروں کو بھی اپنے گھر میں بلا سکو. جب گھر کی چھت ہی نہ ڈلی ہو تو مالک مکان خود گھر میں منتقل نہیں ہوتا، اوروں کو کیسے بلائے گا کہ میرے گھر میں دعوت ہے؟ مکمل ہونے کے بعد بلایا جاتا ہے. تو ایک حدیث بتاتی ہے کہ جو اللہ نے اسلام کا گھر بنایا ہے اس کی بنیاد کیا ہے. تو میرے نبی نے فرمایا بنی الاسلام علی 5. اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں. بنیاد، اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں. وہ کیا ہیں؟ ایک کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور نماز ہے، اور روزہ ہے، اور زکوٰۃ ہے، اور حج ہے. ان 5 چیزوں کو اسلام کی بنیاد قرار دیا ہے. یہ نہ ہو تو اسلام کی نہ دیوار کھڑی ہوگی نہ چھت پڑے گی. یہ ہوں اور بڑی کمزور ہوں تو پھر اس پر جو چھت پڑے گی وہ گر کے ٹوٹ جائے گی، بن نہیں سکے گی. 5 چیزیں جب معاشرے میں موجود ہوں گی تو یہ معاشرہ اسلام کی چھت سہار سکتا ہے.
اگر یہ 5 چیزیں، پہلی چیز تو ایسی ہے کہ اس کے بغیر تو کوئی چیز بھی نہیں، کلمہ تو یقینا سارے ہم مسلمان ہیں، اگر یہ کمزور ہوں گی یا ان کا وجود مٹ جائے گا کہ ایک بہت بڑا طبقہ نماز چھوڑ گیا ہے، بہت بڑا طبقہ زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، بہت بڑا طبقہ حج نہیں کر رہا ہے، جو 15-20 لاکھ نظر آ رہے ہیں یہ ہمیں بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں، لیکن جن پہ حج فرض ہے ان کو سامنے رکھو تو بہت تھوڑے ہیں، جن پر حج فرض ہے ان کی نسبت سے یہ بہت تھوڑے ہیں، جن پر زکوٰۃ فرض ہے ان میں دینے والے بہت تھوڑے ہیں، جن پر نماز فرض ہے اس میں نہ پڑھنے والے بے شمار ہیں۔ اب یہ معاشرہ موجود ہو اور اس پر کوئی شخص یہ کہے کہ میں چھت ڈالوں گا اور میں اسلام کو نافذ کر دوں گا، تو یہ ہو نہیں سکے گا۔ اسلام صفات کا نام ہے، حکومتیں صفات نہیں پیدا کر سکتی، حکومت زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتی ہے حدود نافذ کر دے اور شریعت کے قوانین نافذ کر دے، اس سے آگے حکومت کی طاقت نہیں ہے کہ کسی کے دل کو روشن کر دے، حکومت میں یہ طاقت نہیں ہے کہ کسی کے دل کو ایمان سے بھر دے، حکومت میں یہ طاقت نہیں ہے کہ کسی کی نظروں میں حیا کا سرما لگا دے، یہ حکومت میں طاقت نہیں ہے کہ ماں باپ کی فرما برداری سکھا دے، یہ حکومت میں طاقت نہیں ہے کہ کسی کے دل میں اللہ کی محبت بھر دے، اور یہ حکومت میں طاقت نہیں ہے کہ کسی کی زبان کو سچائی کی مٹھاس دے دے، یہ حکومت میں طاقت نہیں ہے کہ کسی کو تواضع سکھا دے، یہ حکومت میں طاقت نہیں ہے کہ کسی کو سخاوت سکھا دے، یہ حکومت میں طاقت نہیں ہے کہ رات کے اندھیروں میں ہر گھر کے آگے پہرے دار کھڑے کر دے کہ یہاں ہم کچھ نہیں ہونے دیں گے، یہ ناممکن ہے، نہیں ہو سکتا۔ بنیاد کے بغیر کوئی چھو منتر نہیں ہے کہ چھت پڑ جائے، کوئی ڈنڈے سے نہیں کام ہو سکتا۔ تو پہلی بات تو یہ بھائیوں کہ بنیاد ہی ٹوٹ چکی ہے، 90% لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، 100 میں 100 آدمی جن پر زکوٰۃ فرض ہے زکوٰۃ نہیں دیتے، 10,000 اکٹھے کرو جن پہ زکوٰۃ فرض ہے تو ایک آدمی زکوٰۃ دینے والا ہے، ہزاروں انسان جن پر حج فرض اکٹھے کرو تو ان میں 100-200 حج کرنے والے ہیں، وہ مل کر 15-20 لاکھ بن جاتے ہیں، جن پر فرض ہے ان میں سے بہت تھوڑے جا رہے ہیں۔ تو پہلی چیز یہ کہ بنیادی اس وقت کوئی نہیں ہے، اور جنہوں نے اس کو قائم کیا ہوا ہے، کل نماز، چلو ہم فرض کرتے ہیں ایمان والے تو سارے ہیں، 5% لوگ نمازی ہیں، 10% لگا لیں، 10% میں 100 میں ایک بھی نہیں جس کو نماز کا پورا ترجمہ آتا ہو، 100 میں فرض کرو ایک آدمی جس کو نماز کا ترجمہ آتا ہے، لیکن 100 میں 100، لاکھ میں لاکھ، کروڑ میں کروڑ، ہزار میں ہزار، جتنے نمازی اکٹھے کر لوں ایک بھی نہیں ہے جو اللہ اکبر سے سلام پھیرنے تک اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہو، ادھر اللہ اکبر میں کرتا ہوں اور ادھر مسجد چھوڑ کے میرا جسم، میرا دل، میرا دماغ سارا باہر چلا جاتا ہے، میرا اللہ آسمان سے مجھے پکار کے کہتا ہے یا ابن آدم الی من تلتفت الی من هو خیر منی، میرے بندے نماز میں بھی مجھے یاد نہیں کر رہے ہو، کوئی مجھ سے اچھا نظر آیا ہے؟ یہ اللہ مجھے کہتا ہے، یہ اللہ مجھے کہتا ہے کہ میرے بندے میں نے تو تمہیں اسپیشل گھر سے بلایا تھا کہ آپ میری ملاقات کر، تو میرے سامنے بیٹھ کر ہی اوروں کو من بتو مشغول تو بعمر و زید، تو نا تمہیں بادشاہ وقت بلائے، بڑی مشکل سے بادشاہوں تک پہنچنا ہوتا ہے، وہ تمہیں بلائے، تمہیں وقت دے، پھر تو ہاں جی طارق جمیل کیا بات ہے، اور میں اس کے کمرے کی کڑیاں دیکھنا شروع کر دوں تو بتاؤ وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ وہ تو مجھے اس قابل بھی نہیں سمجھے گا کہ مجھے اپنے سامنے بٹھا گا، اس کو نکالو باہر اس بدتمیز کو، اسے بادشاہوں کے سامنے کھڑے ہونے بیٹھنے کا بات کرنے کا سلیقہ نہیں۔ جو نماز میں اور آپ جو ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے بیٹھے ہیں، ابھی بھی لاکھوں انسان ہیں جو جمعہ نہیں پڑھیں گے، ہزاروں نہیں، لاکھوں کروڑوں ہیں جو جمعہ نہیں پڑھیں گے، جو اس امت کو خاص نماز ملی ہے، خاص، جو 3 جمعے جان بوجھ کے چھوڑ دے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، جو پڑھنے کے لیے آگے ہیں نا اللہ اکبر، اس اللہ اکبر کے بعد ایک نمازی نہیں ملتا جو آخر تک اللہ سے بات کر رہا ہو، میں ادھر بھاگ جاتا ہوں آپ ادھر بھاگ جاتے ہو، نماز پڑھانے والا اپنی دنیا میں گم ہوتا ہے، پڑھنے والے اپنی دنیا میں گم ہوتے ہیں، دیکھنے میں نماز ہوتی ہے حقیقت میں غفلت ہوتی ہے، دیکھنے میں رکوع ہوتا ہے حقیقت میں غفلت، دیکھنے میں سجدہ حقیقت میں غفلت، دیکھنے میں التحیات حقیقت میں غفلت، دیکھنے میں درود شریف اور دعا پڑھا جا رہا ہے حقیقت میں غفلت، دیکھنے میں سورۃ فاتحہ پڑھی جا رہی ہے حقیقت میں غفلت۔ تو جو پڑھنے والے ہیں ان کے پاس اتنی کھوٹی نماز ہے کہ اس میں طاقت ہی نہیں ہے کہ اللہ سے ملا سکے۔ عروہ بن زبیر پاؤں تھوڑا نکل آیا، پھر وہ پھیلتا اوپر چلا آیا، تو طبیب نے کہا یہ کاٹنا پڑے گا ورنہ سارے جسم کو لے جائے، تو کاٹ دو، کہا تو ہم آپ کو نشہ پلائیں گے تاکہ آپ بے ہوش ہو جائیں، اس کے بعد ہم کاٹیں گے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ نشہ اور ایمان ایک پیٹ میں جمع نہیں ہوتا، جس پیٹ میں شراب جاتی ہے اس سے ایمان باہر نکل جاتا ہے، حدیث میں بھی آتا ہے جب کوئی آدمی شراب پیتا ہے تو ایمان باہر چلا جاتا ہے،
اور جب تک شراب اندر رہتی ایمان باہر رہتا ہے. کہا میں نماز پڑھتا ہوں تم پاؤں کاٹ دینا میرا.